ناظرین مکرم، حکایات میں آتا ہے کہ ایک نوجوان ایک اللہ والے کے پاس، ایک بزرگ کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں بد نگاہی سے نہیں بچ سکتا، میری نگاہ برے خیال، برے تصور کی وجہ سے اٹھ جاتی ہے، غلط خیال کی وجہ سے غیر محرم پہ پڑ جاتی ہے اور میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو وہ نوجوان اس اللہ والے سے عرض کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے، کوئی ایسا ورد بتا دیجئے کہ میں بد نگاہی سے بچ سکوں۔ تو ناظرین مکرم، وہ اللہ والے، وہ بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان، میں تجھے نسخہ بتا دوں گا، طریقہ بتا دوں گا بد نگاہی سے بچنے کا، مگر پہلے تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے بابا جان، میں آپ کا کام کر دوں گا، آپ مجھے حکم کیجئے، لیکن آپ مجھے کوئی بتائیے ضرور ورد کہ میں بد نگاہی سے بچ سکوں۔ انہوں نے کہا میرا کام یہ ہے کہ تجھے میں دودھ کا ایک پیالہ دوں گا اور اس شہر کے باہر کنارے پہ، کونے پہ ایک میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، وہ دودھ تو نے وہاں پہنچانا ہے، اور ساتھ شرط یہ ہے کہ اس دودھ کا راستے میں ایک قطرہ بھی نہیں گرنا چاہیے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے جی ٹھیک ہے، میں آپ کا کام کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میری ایک اور شرط بھی ہے، میں ساتھ ایک بندہ، ایک نوجوان لگاؤں گا، اگر تو نے راستے میں دودھ کا ایک قطرہ بھی گرایا تو وہ تجھے 2 تھپڑ مارے گا، تو جب واپس آئے گا تو میں تجھے ورد بتا دوں گا۔ تو وہ نوجوان خوش ہوا، اس نے کہا مجھے منظور ہے، آپ مجھے دودھ کا پیالہ دیں، میرے ساتھ ایک آدمی کو لگا دیں، راستے میں دودھ گرا تو وہ مجھے تھپڑ مارے گا اور میں پہنچا کر واپس آؤں گا تو پھر میں آپ سے وہ ورد لوں گا، نسخہ لوں گا۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے، اس بزرگ نے، اللہ والے نے دودھ کا ایک پیالہ بھرا، لبالب بھرا اور اس نوجوان کے دونوں ہاتھوں میں تھما دیا اور کہا کہ جاؤ، شہر کے دوسری طرف میرا ایک دوست ہے، اس کو دے کر آنا ہے۔ اور وہ جو آدمی تھا جس کی ڈیوٹی تھی تھپڑ لگانے کی، اس سے بھی ساتھ بھیج دیا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ نوجوان اس احتیاط سے، اس کا دھیان فقط دودھ کی طرف تھا، اس پیالے کی طرف تھا کہ گرے گا تو مجھے سزا ملے گی اور وعدے کے مطابق میں نے اس کو پہنچانا ہے، اور وہ اسی دھیان کے ساتھ، بڑی احتیاط سے، بڑی تگ و دو کے ساتھ وہ دودھ اپنے ہدف تک جہاں پہنچانا تھا اس نے پہنچا دیا۔ ایک قطرہ بھی راستے میں نہیں گرا، اسے سزا بھی نہیں ملی، سرزنش بھی نہیں ہوئی، واپس آیا، بڑا خوش تھا، اللہ والے کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے حضور میں نے آپ کا کام کر دیا ہے اور جس طرح آپ نے کہا تھا میں نے بالکل اسی طرح پہنچایا ہے دودھ کو، تو آپ مجھے نسخہ بتا دیجئے کہ میں بد نگاہی سے بچ سکوں۔ ناظرین مکرم، اب وہ اللہ والے تھے، صاحب نظر اور صاحب نگاہ تھے، بڑا ہی خوبصورت انہوں نے جملے ارشاد فرمائے۔ وہ کہنے لگے نوجوان، تیرا نسخہ یہی تھا کہ تو نے جب دودھ کو اپنی منزل پر پہنچایا ہے اور راستے میں تجھے ڈر تھا کہ میں گرے گا تو سزا ملے گی، بے عزتی ہوگی، سرزنش ہوگی، نقصان ہوگا، تو فرمایا تو نے اس خوف کی وجہ سے دودھ اپنی منزل تک پہنچا دیا۔ اب مجھے یہ بتا کہ اس دوران، وہاں تک پہنچنے کے دوران تو نے راہ میں کتنے لوگوں کو دیکھا، کتنی صورتیں دیکھی، کتنی شکلیں تجھے نے دیکھی جو یاد ہیں؟ اس نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، میرا دھیان تو فقط دودھ کی طرف تھا، میں نے راستے میں کچھ نہیں دیکھا کہ مجھے کون ملا، کون آیا۔ تو حضرت وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ تیرا یہی نسخہ ہے، جب اس دودھ کے دھیان کی وجہ سے تو نے راستے میں کسی کو نہیں دیکھ سکا، حالانکہ راستے میں خواتین بھی تھیں، مرد بھی، کوئی نہ کوئی راستے میں ضرور ملے ہوں گے، لیکن تو بدنگاہی سے بچ گیا، تیرا دھیان فقط اپنی منزل کی طرف تھا، اپنے جو تیرا منشور تھا، جو تیرا مقصد تھا اس کی طرف تھا۔ فرمایا بالکل اسی طرح انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جب اس کی بارگاہ میں تو نے جواب دے اور یہی خیال اور یہی دھیان اور یہی خطرہ رہے گا کہ اگر راہ میں تو بھٹک جائے گا، دنیا کے معاملات کے اندر پھنس جائے گا، دنیا کے اندر تو گم ہو جائے گا، تو پھر تجھے آگے سزا ملے گی، تیری بے عزتی ہوگی، سرزنش کی جائے گی، پوچھا جائے گا، اور جب تو اس خوف سے دنیا کے اندر زندگی بسر کرے گا تو بد نگاہی سے بچ جائے گا۔ اللہ اکبر! کتنا خوبصورت عمل، کتنا خوبصورت نسخہ پریکٹیکلی، کہ ہم بھی اگر اپنے رب کو یاد رکھیں اور اسی کی بارگاہ میں ہم نے جواب دہ ہونا ہے، یہی خیال لے کر زندگی بسر کریں تو ہم بد نگاہی سے اور ہر برائی اور ہر جرم سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔